السلام علیکم دوستوں۔ کل ایک بڑی افسوسناک خبر ملی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں عاصم جمیل، انہوں نے مبینہ طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اور اس بات کی جو تصدیق ہے وہ ان کے بڑے بھائی یوسف جمیل نے آ کے کی سوشل میڈیا کے اوپر، اور بتایا کہ ان کے جو بھائی ہیں عاصم جمیل وہ بچپن سے ہی ڈپریشن کے مریض تھے، اور ان کا علاج بھی چل رہا تھا کافی عرصے سے، اور انہیں باقاعدہ طور پر الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے ان کی بیماری کو اوور کم کرنے کے لیے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا لوگوں کا دیکھ کے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ لوگوں نے تو پہلے باقاعدہ طور پر خود سے ہی یہ امیجن کر لیا کہ یہ انہوں نے خودکشی کی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی دشمنی ہے ان کی پرسنل جس کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن یوسف جمیل نے کہا کہ یہ کسی دشمنی کا نہیں تھا، یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے خودکشی کی ہے، ڈپریشن کے مریض تھے وہ۔ اب لوگوں نے یہ فتوی بازی شروع کر دی ہے یہاں پر کہ اگر جو ہے وہ کسی غریب کا بچہ جو ہے وہ اس طرح خودکشی کر لے، تو جو یہ مولوی حضرات ہیں یا علماء حضرات ہیں وہ اٹھ کر جو ہے وہ سب سے پہلے ہی خودکشی کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ اس بندے کی جو ہے وہ اس کو جنت نہیں نصیب ہوگی، کیونکہ حدیث میں یہی ذکر آتا ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لیتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ نہیں دیتے، اور وہ جو ہے وہ اپنی جو جان ہے وہ مسلسل لیتا رہتا ہے، جہنم میں اس کی یہ سزا ہوتی ہے جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں اپنی جان لی تھی۔ تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں، اس میں کسی مولوی کا کردار یا غریب کا کردار نہیں ہوتا، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے خودکشی کیوں کی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خودکشی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے نا اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دوسری قسم کی خودکشی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، اور ڈپریشن کا جو مرض ہوتا ہے یہ کوئی عام مرض نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں ہی آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن جیسی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ہمارے جو پرانے بڑے بوڑھے تو وہ تو اسی طرح چلے گئے، انہوں نے تو کبھی اس بیماری کا نام تک نہیں سنا تھا، حالانکہ آپ باہر کے ممالک میں جا کے دیکھیں، جو فارن کنٹریز ہیں ان میں آپ جا کر دیکھیں تو یہ باقاعدہ طور پر ایک بیماری ہے، اور باقاعدہ طور پر وہاں پہ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ڈپریشن چیز ہوتی ہے، آپ نے آس پاس لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور عاصم جمیل کے بارے میں تو یہی انہیں بائی پولر تھا۔ بائی پولر بھی ایک جو ہے نا وہ بیماری ہوتی ہے کہ جو انسان کو جو موڈ ہوتا ہے نا وہ سوئنگ کرتا رہتا ہے، اور اس میں انسان کو ایک چیز مسلسل انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی جان لے لے۔ اب یوسف جمیل جو ان کے بڑے بھائی انہوں نے یہ کہا کہ عاصم جمیل جو تھے اس دن وہ اتوار والے دن اپنے گھر میں اکیلے تھے اتفاقاً، اور انہوں نے باہر سیکورٹی گارڈ سے بندوق منگوائی اور اس سے خودکشی کر لی۔ اب اس بات کو تو فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے کہ یہ خودکشی دیا ہے یا وہ ڈپریشن کی وجہ سے یہ بیماری جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے بخشی۔ دیکھیں بخشش کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دیا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا رہتا ہوں نا کہ اگر یہ جنت اور دوزخ کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہوتے نا تو کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے نا وہ جنت میں آ جاتا، سبھی دوزخ میں موجود ہوتے۔ تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنے دیں، اور دیکھیں جو بندہ خودکشی کرتا ہے نا اس کا ایک مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ مغفرت کی دعا کی کوئی ممانعت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اور کسی چیز کی کو سوشل میڈیا پر بیان کرنے سے پہلے جو ہے نا اس چیز کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ آیا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اتھینٹک ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ ہم کسی کے بارے میں ہی فتوی لگانا شروع کر دیں۔ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں جتنا ہو سکے، اور اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں کہ کوئی ڈپریشن کا کوئی اس طرح کا مریض تو نہیں ہے جس کو ہمارے علاج کی ضرورت ہے، جس کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے جانے جانے میں ایسی چیزوں کو جو ہے یا تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں یا اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ شکریہ۔